الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے جو سلسلے وار پروگرام چل رہے ہیں، الحمدللہ آج ہمارا یہ چوتھا پروگرام ہے۔ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اسی آیت بینات سے ہم نے اس سلسلے کا آغاز کیا ہے، اور اس آیت مبارکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جس لقب کو ذکر کیا گیا ہے وہ سرکار کا چوتھا لقب ہے جو اس آیت میں ذکر کیا ہے، یعنی یہ لقب اس آیت کے حساب سے چوتھا لقب ہے، اور یہ ہے نذیر، جس کا معنی ہے ڈرانے والا، یعنی کسی شخص کو نافرمانی کے نتائج سے بر وقت آگاہ کر دینا۔ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، اور یہ سرکار کی ایک صفت ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نہ ڈراتے اور انہیں ان کے ان اعمال پر بر وقت آگاہ نہ فرماتے کہ جن کی وجہ سے جہنم ان کا مقدر ہونا تھا، تو کبھی بھی یہ امت جہنم سے نہیں بچ سکتی تھی۔ یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت پر احسان ہے، سرکار کی یہ شان ہے، اور سرکار کی یہ صفت نذیر کا کمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، اس کے غضب سے ڈرایا، اور بر وقت ان کو ان اعمال کے نتائج سے آگاہ فرمایا کہ جن کے کرنے کی وجہ سے وہ جہنم کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اب غور کیجئے کہ اگر انسان کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، تو وہ کیسے اس سے بچ سکتا ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اسے پہلے ان کے نتائج سے بر وقت آگاہ کیا جائے کہ جس طرف تم جا رہے ہو، جس راستے کی طرف تم چل رہے ہو، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ جو اعمال و افعال و کردار تمہارے ہیں، یہ سب تمہیں جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شیطانی کام جو ہیں، آپ دیکھیں کہ جتنے بھی شیطانی کام ہیں ان میں بڑی کشش ہوتی ہے۔ ظاہری طور پر جیسے ایک چیز ظاہری طور پر چمکتی ہوئی نظر آتی، مثال کے طور پر ایک انگارہ ہے وہ بھی چمکتا ہے، ایک ہیرا ہے وہ بھی چمکتا ہے۔ اب انگارہ جو ہے یہ ظاہری طور پر چمکتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن جب آپ اس کو چھوئیں گے، اس کو ہاتھ لگائیں گے، ہاتھ میں لیں گے، تو وہ آپ کے ہاتھ کو جلا دے گا۔ بالکل اسی طرح یہ اعمال، جتنے بھی شیطانی اعمال ہیں، یہ اس دنیا میں ہمیں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، بظاہر اس میں کشش نظر آتی ہے، لیکن جب انسان ان اعمال میں، ان کاموں میں جو شیطانی کام ہیں، جب ان میں ملوث ہوتا ہے تو یہاں تو وہ چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہاں وہ عذاب خداوندی کو دعوت دے رہا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صفت نذیر کا یہ کرشمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں سے بر وقت آگاہ فرمایا، ان کاموں کی طرف مت جاؤ، یہ جتنے کام ہیں یہ تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ چنانچہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم جہنم کی طرف اس طرح بڑھ رہے ہو جیسے شمع پر پروانے گرتے ہیں۔ آپ شمع جلائیں نا، پروانے چاروں طرف سے آتے ہیں، اس پر گرتے ہیں۔ یہی مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث شریف میں دے رہے ہیں۔ تمہاری مثال یہ ہے، تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم جہنم کی طرف اس طرح بڑھ رہے ہو جیسے شمع پر پروانے گرتے ہیں، اور میری کیفیت یہ ہے کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں،
میں تمہیں اس سے بچا رہا ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حقیقت حال یہی ہے کہ ہمارے اعمال ہی ایسے ہو گئے کہ ہم جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب آپ ذرا سا اگر ہم غور کریں اور اپنا جائزہ لیں، ہر شخص اپنا جائزہ لے، قصداً نمازوں کا ترک کرنا جہنم کی طرف بڑھنا ہے، والدین کی نافرمانی کرنا جہنم کی طرف بڑھنا ہے، صاحب نصاب ہوتے ہوئے زکوٰۃ قصداً نہ دینا جان بوجھ کر جہنم کی طرف بڑھنا ہے، بیواؤں یتیموں کے مالوں کو غصب کرنا جہنم کی طرف بڑھنا ہے، صحت مند ہونے کی صورت میں جان بوجھ کر روزہ نہ رکھنا جہنم کی طرف بڑھنا ہے، حقوق اللہ حقوق العباد کا ادا نہ کرنا جہنم کی طرف بڑھنا ہے۔ یہ جتنے بھی اعمال ہیں آپ دیکھیں، یہ سب ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اور ہم اس سے بے خبر تھے، ہمیں نہیں پتا کہ اس کا کیا نتیجہ ہوگا، کیا انجام ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آگاہ فرمایا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرو، والدین کی فرما برداری کرو، نمازوں کو وقت پر ادا کرو، حقوق اللہ حقوق العباد کی پابندی کرو، غریبوں بیواؤں مسکینوں یتیموں کے مال کو نہ کھاؤ بلکہ ان پر اپنا مال لٹاؤ، ان کی مدد کرو۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کس نے بتائیں؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی صفت نذیر کا کرشمہ ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک معلم ہوتا ہے، اس کے بہت سارے شاگرد ہیں۔ معلم کا کام کیا ہے؟ اس کا منصب یہ ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی تلامذہ ہیں، شاگرد ہیں، انہیں پہلے سے ان چیزوں سے آگاہ فرما دے جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں، ان کاموں سے آگاہ کر دے جو ان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ایک معلم اپنے متعلم یا جتنے بھی شاگرد ہیں ان سب کو آگاہ کرتا ہے، اگر تم نے یہ کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اگر یہ غلط کام ہوا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اگر محنت نہیں کی تو امتحان میں ناکامی ہے، اگر محنت کی تو امتحان میں کامیابی ہے۔ متعلم کو آگاہ کر رہا ہے، کون؟ معلم۔ وہ تو ایک معلم ہے جس کے چند شاگرد ہیں، اس کی ذمہ داری صرف ان پر ہے، لیکن جو معلم کائنات ہو، جو معلم انسانیت ہو، اس کی کتنی بڑی ذمہ داری ہوگی۔ ایک استاد کی ذمہ داری اپنے شاگردوں کو بچانا، پیر کی ذمہ داری اپنے مریدوں کو بچانا، عالم کی ذمہ داری عوام کو بچانا، اور نبی کی ذمہ داری پوری امت کو بچانا۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور کتنا بڑا اہم منصب ہے نبی کا کہ وہ پوری امت کو بچا رہا ہے۔ اس کا مقام اور مرتبہ دیکھیے کہ شاگرد تو چند ہوتے ہیں اور استاد انہیں بچا لیتا ہے، انہیں آگاہ کر دیتا ہے، لیکن اس کی کتنی بڑی ذمہ داری ہوگی جو پوری امت کو آگاہ کر رہا ہے۔ سنو، قیامت کے دن یہ چیزیں تمہارے ساتھ ہوں گی اگر ان کاموں میں تم ملوث رہے، اور شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ اسے مزین کر کے، سجا کر، بنا کر، اس میں کشش پیدا کر کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے، اور انسان اس میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ یہاں جو چیز مجھے چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آخرت میں وہ عذاب کی صورت میں، آگ کی صورت میں مجھے وہ چیز سہنی پڑے گی، اس کی سزا، اس کا نتیجہ مجھے بھگتنا پڑے گا۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صفت نذیر، جس کا معنی ہے ڈرانے والا، اور ڈرانے والا ایسا نہیں کہ جس طرح کے ہم عام طور پہ بچوں کو ڈراتے ہیں، نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے، ڈرانے سے مطلب یہ ہے، ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کاموں سے امت کو بر وقت آگاہ فرما دیا کہ جو اس کے لیے نقصان دہ، جو اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب ہے، جو اس کے لیے تمام اعمال کے برباد ہونے کا سبب ہے، پہلے سے آپ نے آگاہ فرما دیا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہوئے، لوگوں کو پکارا، آؤ، تمام لوگ آ کر جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے اس جانب ایک لشکر جرار کھڑا ہے جو عنقریب تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ اس لیے کہ میں بلندی پر ہوں، تم پستی پر ہو۔ اب ظاہر ہے جو آدمی بلندی پر ہو وہ دونوں جانب دیکھ سکتا ہے،
بنسبت اس کے کہ جو پستی میں ہو۔ وہ سب کے سب نیچے کھڑے تھے اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پر، پہاڑ پر اوپر بلندی پر تھے۔ ایک جملہ فرمایا، اور کیوں فرمایا؟ اپنے متعلق پوچھنے کے لیے کہ یہ بتائیں کہ میرے متعلق یہ کیا کہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب تک یہ قائل کو نہیں مانیں گے تو قول کو کیسے مانیں گے؟ جب تک ہادی کو نہیں مانیں گے تو ہدایت کو کیسے مانیں گے؟ جب تک ذاکر کو نہیں مانیں گے تو ذکر کو کیسے مانیں گے؟ جب تک مرشد کو نہیں مانیں گے تو اس کے ارشاد کو کیسے مانیں گے؟ اسی لیے سرکار نے پوچھا کہ اگر یہ ہادی کو مان لیں گے تو ہدایت کو بھی مان لیں گے، اگر مرشد کو مان لیں گے تو ارشاد کو بھی مان لیں گے، اگر استاد کو مان لیں گے تو اس کے قول کو بھی مان لیں گے، اگر قائل کو مان لیں گے تو قول کو بھی مان لیں گے۔ میرے متعلق میں تم سے کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں؟ پہاڑ کے اس جانب ایک لشکر جرار کھڑا ہے جو عنقریب تم پر حملہ کرنے والا ہے۔ یہ بات اگر میں تم سے کہوں کیا تم سب مان لو؟ وہ جتنے بھی کھڑے تھے سب نے یک زبان ہو کر کہا بے شک آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، ہم بلا چونا چرا مان لیں گے کہ ایک لشکر ہے جو حملہ کرنے والا۔ اب دیکھیے، لشکر کو نہیں دیکھا لیکن مان رہے ہیں۔ کیوں؟ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، آپ کے ارشاد پر۔ اور وجہ کیا تھی؟ سرکار کا بچپن ان کے سامنے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی 40 سال اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح گزارے کہ جھوٹ زبان مبارک پر نہیں آیا، ہمیشہ سچ آیا۔ 40 سال تک حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت و صداقت و دیانت کی گواہی انہوں نے دی۔ اور یاد رکھیے کہ جو آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے، اگر کوئی مذاق میں بھی کوئی بات کر دے نا تو لوگ کہتے ہیں یہ سچ بول رہا، اس لیے کہ وہ سچا مشہور ہے۔ اور جو آدمی مسلسل جھوٹ بولے، ہر بات میں جھوٹ بولے، وہ اگر کبھی سچ بول بھی دے تو اس کی بات کا کوئی یقین نہیں کرتا۔ کیوں؟ یہ تو جھوٹا آدمی۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال ان کے درمیان گزارے اور کبھی بھی زبان مبارک پر سچ کے سوا کوئی چیز نہیں آئی۔ وہ جانتے تھے، اسی لیے وہ کہتے تھے یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں۔ اپنی امانتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رکھواتے، اور جیسی امانت رکھواتے تھے ویسے ہی لے کر جاتے تھے۔ اس میں کوئی تغیر، کوئی تبدل اس کے اندر نہیں ہوتا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفت صادق اور امین اتنی مشہور تھی کہ اس معاشرے میں جہاں پر ہر قسم کی بدعنوانی تھی، ہر قسم کا غلط کام جہاں پر ہوتا تھا، اس معاشرے میں ایک پاکیزہ نفس انسان جس نے اپنے کردار سے ان لوگوں سے اپنے آپ کو منوایا اور ان کی زبان سے کہلوایا کہ یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں۔ اب لشکر کو نہیں دیکھا لیکن مان رہے ہیں۔ کیوں مان رہے ہیں؟ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی، کبھی کوئی فحش کلمہ، کوئی غلط بات ان کی زبان مبارک پر نہیں آئی، ہم نے سنا نہیں۔ تو سرکار نے اپنی ذات کو منوایا، بتاؤ میں تم سے کہہ رہا ہوں ایک لشکر جرار ہے جو ان قریب تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات مان لو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کے کہنے سے بن دیکھے لشکر کو مان لیں گے۔ بس یہی بات آپ ان کی زبان مبارک سے سننا چاہتے تھے۔ جب سب نے یہ کہا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے کہنے سے بن دیکھے لشکر کو مان رہے ہو تو میرے ہی کہنے سے بن دیکھے خدا کو بھی مان لو۔ لشکر کو نہیں دیکھا نا لیکن مان رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا سچا رسول ہوں۔ تو جب میرے کہنے سے بن دیکھے لشکر کو مان رہے ہو تو میرے کہنے سے خدا کو بھی مان لو۔ جن کی قسمت میں ازلی طور پر شقاوت لکھی ہوئی تھی وہ نہیں مانے، اور جن کی قسمت میں سعادت تھی وہ مان گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فریضہ اس طرح انجام دیا، فرمایا ان خداؤں کو مت پوجو جن کو تم نے بنایا ہے، اس خدا وحدہ لا شریک کے سامنے جھکو جس نے تم کو بنایا۔ کتنی عجیب بات ہے،
اپنے ہاتھ سے بت تراشتے ہو، ان کو بناتے ہو، سنوارتے ہو، سامنے رکھتے ہو اور ان کے سامنے جھک جاتے ہو۔ ارے یہ کیسا خدا ہے جسے بندہ تخلیق کر رہا ہے معاذ اللہ؟ ارے خدا تو مجبور نہیں ہوتا، خدا مختار ہوتا ہے، خدا قدرت والا ہوتا ہے، وہ طاقت والا ہوتا ہے، وہ شان والا ہوتا ہے، اور اس جیسی شان کسی کی نہیں ہوتی۔ تو تم ان خداؤں کو پوج رہے ہو جن کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، خود تراشتے ہو، خود ان کو سنوارتے ہو اور اپنے سامنے رکھ کر خود ان کے سامنے جھک جاتے ہو۔ تو یہ کیسی بات ہے؟ فرمایا ان خداؤں کو مت پوجو جن کو تم نے بنایا ہے، اس خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے جھک جاؤ، اسی کی اطاعت کرو، اسی کی فرما برداری کرو جس نے تم کو بنایا۔ پتہ یہ چلا کہ حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت نذیر، جس کا معنی ڈرانے والا، جس کے معنی ڈرانے والا، یعنی کسی شخص کو نافرمانی کے نتائج سے بر وقت آگاہ کر دینا، یہ ہے صفت نذیر کا معنی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو آگاہ کیا کہ تم جس راستے کی طرف جا رہے ہو، جس برائی کی طرف جا رہے ہو، جو کام تم کر رہے ہو، جو اعمال و افعال تم سے سرزد ہو رہے ہیں، وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اور انسان کو نہیں پتا کہ میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں، جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس لیے ضرورت تھی اس معاشرے میں کہ ان کو ان کی غلطیوں سے آگاہ کیا جائے، ان کی بدعنوانیوں سے آگاہ کیا جائے، ان کی خرابیوں سے آگاہ کیا جائے، جو کچھ غلط کام وہ کر رہے ہیں اور شیطان کے پیروکار بنے ہوئے ہیں ان سے آگاہ کیا جائے تاکہ وہ سچے دل سے توبہ کر لیں۔ شیطان نے ان کاموں کو مزین کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا اور انہوں نے سوچا کہ اس میں تو بڑی لذت ہے، اس میں تو بڑا سرور ہے، اس میں تو بڑا سکون ہے۔ حالانکہ یاد رکھیے، سکون اگر ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے اور کسی چیز میں سکون نہیں۔ یہ دنیاوی چیزیں، یہ دنیاوی جتنے بھی کام ہیں، وقتی طور پر آپ کو سکون ملے گا، لیکن حقیقی سکون، دائمی سکون اگر ملے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ملے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں ملے گا۔ تو ہم نے آپ کے سامنے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نذیر کا ذکر کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، آپ کی شان ہے کہ آپ نے بر وقت ان نتائج سے آگاہ فرما دیا جو ان کاموں کی وجہ سے ملنے والے تھے۔ جو غلط کام ہو رہے تھے ان سے آگاہ فرما دیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان لوگوں نے ان کاموں کو ترک کر دیا، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا، سچے پکے مومن مسلمان بن گئے اور ان چیزوں سے بچ گئے جن کا نتیجہ جہنم تھا، جن کی وجہ سے ٹھکانہ جہنم بن رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعوت کو، اس ڈرانے کو، اس نصیحت کو، اس واعظ کو قبول کرنے کی وجہ سے پھر ان کا راستہ جہنم کے بجائے جنت ہو گیا۔ سچے دل سے توبہ کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور وہ سب کے سب جنت الفردوس میں پہنچ گئے اور قیامت میں بھی ان کے ساتھ یہی صلہ ہوگا، اس لیے کہ وہ سچے دل سے توبہ کر چکے ان تمام کاموں سے کہ جن کا نتیجہ جہنم ہونا تھا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صفت نذیر کے ذریعے اپنی امت کو ان تمام چیزوں سے آگاہ فرما دیا اور امت ان سے آگاہ ہونے کے بعد صحیح راستے پر گامزن ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے آقا و مولا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کاموں سے ہم بچ جائیں کہ جن کا نتیجہ جہنم ہے، ان نیک کاموں کی طرف جائیں جن کا صلہ جنت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔